بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا ایک پہلے عمل ذکر کیا تھا جو انتہائی مجرب عمل تھا، اور آج سورہ فاتحہ کا دوسرا عمل وہ بھی انتہائی مجرب عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے اعمال کی یہ بات یقینی ہے کہ اگر مستقل طور پر سورہ فاتحہ کے ان اعمال میں سے کوئی عمل کیا جائے تو انسان کو کسی بھی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سورہ فاتحہ ہر عمل کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 41 بار، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ تو جو مشکل آپ کو پیش آئی ہوئی ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، تو اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی پڑھنی ہے قضائے حاجت کی نیت سے۔ تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز 21 بار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ٹوپی اتار لینی ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ دوبارہ پڑھنی ہے۔ تو بسم اللہ اس طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی جو آخر میں میم آ رہی ہے، تو اس کو آپ نے لام کے ساتھ الحمد کا جو الف لام ہے وہاں ملانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس طرح آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی بسم اللہ ہو جائے گی 82 دفعہ، اور سورہ فاتحہ ہو جائے گی 41 بار۔ تو اس طرح آپ عمل مکمل کریں۔ آپ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کے اندر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے، اور ساتھ یہ دعا کرنی ہے، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ۔ تو یہ دعا آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ سجدے کی حالت میں ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر، بعد بہت جلدی ہو جاتا ہے، تو 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی اس مشکل کو حل کر دیتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ، آہوازاری کے ساتھ، اور اللہ کو بالکل سامنے حاضر ناظر مان کر یہ عمل کیا جائے، تو کبھی بھی یہ عمل جو ہے یہ رد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔